اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللعن علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے اور اس حوالے سے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت اور منزلت بیان کرنے کے لیے میں نے اپنی گفتگو کا جو موضوع قرار دیا ہے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مشہور و معروف خطبہ ہے جس میں آپ نے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت بیان کی ہے اور روزہ داروں کی فضیلت بیان کی ہے۔ یہ خطبہ آپ نے ماہ مبارک شعبان کے آخری جمعے کے دن ارشاد فرمایا، اور یہ ایک ایسا عظیم خطبہ ہے جس کا سلسلہ سند حدیث سلسلۃ الذہب کی طرح ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ خطبہ میں نے اپنے بابا امام کاظم علیہ السلام سے سنا، انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے، اور انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے، اور انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام سے، اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے۔ امام حسین علیہ السلام نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے، اور امیر المؤمنین نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ خطبہ نقل کیا ہے۔ تو اس خطبے کے جو جتنے بھی راوی ہیں وہ سب معصوم ہیں، جس طرح حدیث سلسلۃ الذہب کے جتنے بھی راوی ہیں وہ امام معصوم ہیں اور پیغمبر اسلام بھی اس میں شامل ہیں، تو اس لیے اس حدیث کو بھی سلسلۃ الذہب کہتے ہیں۔ سلسلۃ الذہب یعنی سونے کی کڑیاں، کیونکہ اس کے سلسلے میں تمام معصومین ہیں۔ یہ خطبہ بھی ایک لحاظ سے اس سلسلہ سند کے لحاظ سے سلسلۃ الذہب ہے۔ اب اس خطبے میں پیغمبر اسلام نے مومنین کو، لوگوں کو، مسلمانوں کو آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ۔ اے لوگو، خدا کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے، خدا کے مہینے نے تمہاری طرف رخ کیا ہے۔ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، رحمت، برکت اور مغفرت لے کر آ رہا ہے۔ یہاں پر پیغمبر اسلام ماہ مبارک رمضان سے پہلے شعبان معظم کے آخری دنوں میں یہ خطبہ اس لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ تاکہ لوگ ماہ مبارک رمضان کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں۔ لوگوں، ماہ مبارک رمضان کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں بھی یہ رسم موجود ہے کہ جب بھی کوئی بڑی شخصیت، بڑی ہستی ہمارے علاقے میں جب تشریف لاتی ہے تو اس وقت سب اس کے استقبال کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اس ہستی کی شخصیت کے مطابق اس کا استقبال ہوتا ہے۔ اور اگر بہت بڑی ہستی ہو، بہت بڑی شخصیت ہو، تو اس کی شخصیت کے مطابق استقبال کرنے کے لیے اس کے استقبال کی تیاری میں
کم از کم کئی ہفتے لگ جاتے ہیں، بعض اوقات مہینے لگ جاتے ہیں کہ اس کے استقبال کی تیاری کی جائے۔ اب رسول خدا فرما رہے ہیں کہ تمہاری طرف خدا کا مہینہ آ رہا ہے، تم نے اس مہینے کا استقبال کرنا ہے تو تمہیں اس کی تیاری کرنی ہوگی۔ قد اقبل الیکم شہر اللہ، ہم نے ماہ مبارک رمضان کی آمد سے پہلے اس کے استقبال کی تیاری کرنی ہے۔ اب استقبال کے مختلف طریقے ہیں۔ اگر کوئی شخصیت کسی جگہ پر تشریف لائے تو اس کے استقبال کا طریقہ اور ہے، لیکن خدا کے مہینے کا استقبال ہم کس طرح سے کریں، کس طریقے سے خدا کے مہینے کا استقبال ہو، اس کے لیے امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک ارشاد آپ کی خدمت میں، ان کی ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ امام کے خاص صحابی ابا سلط ہروی کہتے ہیں کہ ماہ مبارک شعبان کا آخری جمعہ تھا، ہم امام کی خدمت میں تھے تو امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یا ابا سلط ان شعبان قد مضى اکثرہ وہذا آخر جمعۃ منہ۔ اے ابا سلط، ماہ مبارک شعبان کے اکثر دن گزر گئے، یہ اب ماہ مبارک شعبان کا آخری جمعہ ہے، اب ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے، ماہ شعبان کے کچھ ہی دن رہ گئے ہیں۔ اب امام فرماتے ہیں، فَتَدَارَكْ فِي مَا بَقِيَ مِنْهُ تَقْصِيرَكَ فِي مَا مَضَى مِنْهُ۔ اے ابا سلط، اس ماہ شعبان کے گزرے ہوئے دنوں میں جو کمی رہ گئی ہے، عبادتوں میں، بندگی میں جو کمی رہ گئی ہے، دعاؤں میں جو کمی رہ گئی ہے، استغفار میں جو کمی رہ گئی ہے، وہ جو بچے ہوئے دن ہیں ماہ شعبان کے، اس میں یہ کمی پوری ہو جانی چاہیے، اس کا تدارک ہونا چاہیے اس کمی کا۔ وَعَلَيْكَ بِالْإِقْبَالِ عَلَى مَا يَعْنِيكَ وَتَرْكِ عَلَى مَا لَا يَعْنِيكَ۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اب کچھ دن رہ گئے ہیں، زیادہ فرصت ہمارے پاس نہیں ہے، اب جو بے فائدہ اور بیہودہ کام ہیں ان کو تم ترک کر دو، اور جو اہم کام ہیں، جو اہمیت کے حامل کام ہیں، جو فائدہ مند کام ہیں، صرف ان کی طرف رخ کرو، تم ان کاموں کو انجام دو، اب ٹائم بہت کم رہ گیا ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں، وَأَكْثِرْ مِنَ الدُّعَاءِ وَالْإِسْتِغْفَارِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَتُبْ إِلَى اللَّهِ مِنْ ذُنُوبِكَ۔ اب کچھ کاموں کی طرف اشارہ کرتے ہیں امام علی مقام۔ اے ابا سلط، تم نے کیا کرنا ہے؟ وَأَكْثِرْ مِنَ الدُّعَاء، ان باقی دنوں میں تم نے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی ہے۔ وَأَكْثِرْ مِنَ الدُّعَاء۔ اب امام علیہ الصلاۃ والسلام ابا سلط کو تیار کر رہے ہیں اور ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ ہم نے ماہ مبارک رمضان کے لیے کس طرح تیار ہونا ہے، ماہ مبارک رمضان کا استقبال ہم نے کس طرح کرنا ہے، اور کس حالت میں ماہ مبارک رمضان سے ہم نے ملاقات کرنی ہے۔ اکثر من الدعاء، زیادہ سے زیادہ تم نے دعا کرنی ہے۔ والاستغفار، زیادہ استغفار کرنا ہے تو نے، خدا سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنی ہے تو نے۔ اس کے بعد وتلاوت القرآن، قرآن مجید فرقان حمید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد وتب الی اللہ من الذنوب، خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے تو نے۔ اب یہ ذمہ داری ابا سلط کی لگا دی امام نے، کیوں یہ کام کیوں کرنا ہے ابا سلط نے؟ اکثر دعا کیوں، اکثر من الدعاء، زیادہ سے زیادہ دعا کیوں کرنی ہے، استغفار کیوں کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کیوں کرنی ہے، توبہ کیوں کرنی ہے؟ امام علیہ الصلاۃ والسلام علت کو بیان فرماتے ہیں، اس کاموں کی علت کیا ہے؟
امام فرماتے ہیں لیقبل شہر اللہ الیک وانت مخلص للہ عز وجل، اے ابا سلط تم زیادہ سے زیادہ دعا کرو، زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرو اور اپنے گناہوں کی توبہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ لیقبل شہر اللہ الیک وانت مخلص للہ عز وجل، اس لیے کہ تم اس حالت میں ماہ مبارک رمضان سے ملاقات کرو کہ تم خدا کے لیے خالص ہو جاؤ، ایسی حالت میں ہو کہ تم خدا کا خالص اور مخلص بندہ بن چکا ہو، ایسی حالت میں تم نے ماہ مبارک رمضان کا استقبال کرنا ہے۔ بس ہمیں ماہ مبارک رمضان کے استقبال کی تیاری کرنی چاہیے، جس طرح امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ مولا کے اس ارشاد پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں مولا کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے ماہ مبارک رمضان کے استقبال کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب